الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میرے بھائیو، محترم قاری صاحب نے بھی قرآن کریم پڑھ رہے تھے، شاہ نے انہیں دعا بھی دی۔ میں ایک دفعہ پھر خطبہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حافظ یاسر صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ زندگی کے آخری دن تک اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، انس بن مالک مسجد کے اندر میں درس دے کے باہر نکلا، شاہ نے چونکہ اعلان کیا کہ چند منٹ بات ہوگی، انہوں نے 10 منٹ کا کہا، میں کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر بات مکمل کروں۔ انس بن مالک کے اندر مسجد کے اندر میں درس دے کے باہر نکلا تو میں نے درس میں ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ وہ حدیث مبارکہ میں نے یہ پیش کی کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا شمار غافلین میں سے نہیں کرے گا، غافلوں کی لسٹ میں سے نکل جائے گا۔ صبح اٹھ کے 10 آیتیں صرف کھڑے ہو کے پڑھے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جو 100 آیتیں پڑھے، 90 آیتیں، کتب من القانتین، اللہ اس کا شمار فرما برداروں میں کر لے گا، اللہ اس کا شمار فرما برداروں میں کر لے گا۔ 200 آیتوں کے ساتھ پڑھے، مخلصین خاشعین۔ تو میں نے یہ حدیث مبارکہ پیش کی، میں پیش کر کے تو باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو میرے پیچھے پیچھے ایک سفید داڑھی والے بزرگ فرمانے لگے کہ میری 70 سال عمر ہے، سرکاری ملازم ریٹائر ہوا ہوں، سرکاری ملازم ریٹائر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے فرمانے لگے کہ ابھی ابھی آپ نے کہا کہ جو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، تو میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی کہ میرے بھائیوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، میں نے کہا 5 اس کی، 6 اس کی، 11 آیتیں بن گئی۔ میں نے کہا یہ تو پڑھے، لم یکتب من الغافلین، بھائی غافلین کی لسٹ میں سے تو نکلے، یہ اٹھ کے صبح پڑھے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، تو ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم ریٹائر ہوا ہوں، اس کا مطلب ہے پڑھے لکھے بھی تھے۔ مجھے کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 صورتیں نہ آتی ہوں تو کل واللہ سے کام چل جائے گا۔ 70 سال عمر، سرکاری ملازم ریٹائر، سفید داڑھی، اور کہتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں نہ آتی ہوں تو کل واللہ سے کام چل جائے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے بڑے پیار سے کہا کہ محترم اب کوشش کر لیں، گاڑی نئی سے نئی، موبائل نیا سے نیا، گھر نیا سے نیا، ہر کام میں جدت، ورائٹی، لیکن قرآن کریم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ قل واللہ سے کام نہیں چلتا۔ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ساری زندگی قل اعوذ برب الفلق اور رب الناس نہیں یاد کی۔ تو میں نے کہا محترم حضرت اب یاد کر لیں، اب یاد کر لیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ دماغ بوڑھا ہو گیا ہوں نہیں جاؤں گا۔ میں نے پھر کہا محترم کوشش تو کرے نا، ہمت تو کرے نا، 2 ثواب ملے گا، ایک پڑھنے کا، ایک مشقت اٹھانے کا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ تو پھر آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہوں نہیں جاؤں گا، دماغ بوڑھا ہو گیا۔ میں نے کہا پھر ذرا تھوڑی سی ڈوز میں نے ہیوی کر دی۔ میں نے کہا محترم بوڑھا نہیں ہوا، میموری فل ہو گئی، یہ میموری فل ہو گئی۔ کوئی میسج بھیجے، کوئی کلپ بھیجے، آگے سے موبائل کہتا ہے کہ ڈیٹا فل ہے، پہلے کو پہلا ڈیلیٹ کریں، پہلا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں۔ تو میں نے کہا یہ جو الابلا ہے نا اندر، یہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ یہ میموری فل ہو گئی ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا دماغ بوڑھا ہو گیا ہے، اگر یہ چیک کرنا ہو نا تو
تو وہی بابا جی جو کہتے ہیں دماغ بوڑھا ہو گیا، دکان پہ کھڑے ہیں، میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہیں، کارخانے بیٹھے ہیں، تو گاہک آتا ہے کہتا ہے جی یہ فلاں چیز ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں، سیل مین کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں وہ فلاں سٹور کے اندر جا، وہ 6 نمبر گودام کے اندر ہو تو توڑا پہ تھلے، توڑے تھلے، ہر شے یاد ہے گودام کی، سارے کھاتے یاد ہیں، ایک کلاس نہیں پڑے ہوئے لیکن سارے کھاتے زبانی یاد ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کریم کی، جب آتی ہے پیارے پیغمبر اسلام وسلم کی حدیث کی، جب بات آتی ہے مسنون اذکار کی، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں بوڑھا ہو گیا دماغ میں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو، ابھی ابھی آپ نے قرآن سنا، ابھی ابھی آپ نے قرآن سنا، تو میرے بھائیو اگر پچھلے جو 11 مہینے گزرے ہیں، ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا، پچھلے جو 11 مہینے گزرے ہیں، اگر 11 مہینوں کی بابت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھڑا کر لیا، کل قیامت والے دن کھڑا کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ ان 11 مہینوں کے اندر کتنا وقت موبائل کو دیا اور کتنا وقت قرآن کریم کو دیا، ایمانداری سے بتائیں کہ جواب بن پڑے گا؟ جو 70 سال سورہ فلق سورہ ناس یاد نہیں کر سکا، کتنا وقت دیا ہوگا قرآن کریم کو؟ اور بعض ساتھی کہتے ہیں جی کہ گلا تو تھوڑیاں ٹھیک نے لیکن قرآن کریم پڑھنا تو میں دھیان رکھتے سر چکراتا ہے، اکھاں درد کر دیا، بھائی سارا دن سکرین پہ ٹکی رہتی ہیں، اس وقت تو سر نہیں چکراتا، اس وقت تو آنکھیں درد نہیں کرتی، لیکن یہ قرآن کریم کی باری، اس کا مطلب ہے شیطان نے شکنجا کسا ہو، کل کسا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ کی قسم قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو الفاظ ہیں یہ استغاثہ کون دائر کریں گے، یہ ریٹ کون کرے گا؟ پیغمبر اسلام۔ کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں۔ جب کہیں گے کہ میرے پروردگار یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو نظر انداز، پسے پشت، اتنا پسے پشت کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ٹیچر نے کہا نا بچوں کو کہ بیٹا اسکول میں نئی لائبریری کا افتتاح کرنا ہے، ہم نے لائبریری بنائی ہے، افتتاح کرنا ہے ہم نے، تو بیٹا اس طرح کرو کہ فنڈ کی کمی ہے، تو اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹا جب آج جاؤ گے تو جا کے دیکھنا کون کون سی فالتو کتاب پڑھی ہے جس کو پڑھتا کوئی نہیں، جس کو ہاتھ نہیں کو لگاتا، تو میرا بیٹا وہ کتابیں لا کے لائبریری میں رکھ دو تاکہ کوئی اس کا فائدہ حاصل کر سکے، جو فالتو کتابیں وہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب صبح بچے آئے تو سب نے ہاتھ میں قرآن کریم پکڑا، یہ ہمارے گھر میں فالتو کتاب، اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگا، اس کو کوئی نہیں پڑھتا، اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی۔ اللہ کی قسم میں کسی کے وقت پریشان ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر اس موبائل کو زبان ہوتی نا، اس موبائل کو زبان ہوتی تو یہ موبائل قرآن کریم کا منہ چڑھاتا، قرآن کریم کو طنز کرتا کہ یہ اہل حدیث کہلوانے والے، یہ اہل سنت کہلوانے والے، موبائل کہتا دیکھنا ہے اگر چیک کرنا ہے کہ محبت کس سے زیادہ ہے، قرآن کریم سے یا مجھ سے، آپ سے یا مجھ سے، تو وہ یہ کہتا موبائل کہ دیکھنا یہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے مجھے پکڑے گا کہ تمہیں پکڑے گا، یہ رات سوتے وقت مجھے دیکھ کے سوئے گا یا تمہیں دیکھ کے سوئے گا، یہ سینے سے لگا کے رکھتا ہے مجھے، یہ کان سے لگا کے رکھتا ہے مجھے، دماغ کے بھی قریب، دل کے بھی قریب، ہر وقت دن میں 6-7 گھنٹے مجھے دیتا ہے، لیکن تیرے قرآن کریم کے لیے قرآن کریم تیرے لیے 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ کا ٹائم۔ میرے بھائیوں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی بابرکت محفل ہے، بڑی بابرکت گھڑی ہے، میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کر لیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان ساتھیوں میں سے کون سا ساتھی ایسا ہے، ہاتھ کھڑا کرے، کتنی ریشو ہوگی جن کو 30واں پارہ زبانی یاد ہے،
کتنی ریشو ہوگی جن کو قرآن کریم کا ترجمہ یاد ہے، زندگی میں بہت کچھ پلان بنائے کہ یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن کیا کسی نے زندگی میں یہ بھی پلان بنایا کہ میں ایک مرتبہ قرآن کریم ترجمے سے پڑھوں گا، اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھوں گا؟ یہ بھی پروگرام بنایا؟ کسی کے موبائل پہ میسج آئے چائنیز زبان کے اندر، جاپنیز زبان کے اندر، فیکٹری کا آرڈر، دکان کا آرڈر، منافع 1,00,000 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ، تو چین نہیں آتا، کہتا ہے کسی سے ترجمہ کراؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جا کے پوچھتا ہے کہ ذرا بتائیں کتنا منافع ہے اس میں زبان نہیں سمجھتا، میں جانتا نہیں چائنیز، میں جانتا نہیں فرینچ جاپنیز، کتنا منافع ہوگا؟ 10-20 لاکھ کروڑ روپیہ، لیکن جس میں دین دنیا کی بھلائی ہے میرے بھائی، اس کے لیے تو نہیں مدد کرتا، اس کے لیے تو نہیں۔ اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ آج کے بعد نیت کر لے روزانہ کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی توفیق سے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ قرآن کریم جتنا بھی زیادہ سے زیادہ، بھائی چلو کم از کم اتنا تو کر لو کہ چند کم ایسی صورتیں یاد کر لو کہ جو پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرے گا صبح اٹھ کے، 100 آیتیں کتنی بنتی؟ سورہ ناس سے لے کر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب 104 آیتیں بنتی، بھائی اتنی صورتیں تو یاد کرے، اتنا تو پڑھے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ پیارے پیغمبر اسلام؟ کتب من القانتین، اللہ اس کا شمار فرما برداروں میں کر لے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں اللہ ان کے گھروں کو خوشی سے بھر دے، اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اے پروردگار ان بھائیوں کے جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں کہ اللہ ان میں سے جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کروا دے۔ دعا کریں۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر اسلام کی سچی محبت نصیب فرمانا، اللہ سچی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ کل قیامت میں پیارے پیغمبر اسلام کا پڑوس نصیب فرمانا۔ کہ اللہ ہماری ماں اور ہمارے باپ کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہماری ماں اور ہمارے باپ کے حال پہ رحم فرما دے۔ کہ اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی، اللہ آج ان دونوں پر وقت ہے تو بھی شفقت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا قدوس بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، اللہ سب کی اولاد کو صدقہ جاریہ کر دے، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے مولا قدوس نہ صرف نیک بلکہ نیکوں کا امام کر دے، اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں اللہ اچھے رشتے ملا دے، اللہ جن کی بے گئی ہیں ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، اللہ جو اولاد والے ہیں انہیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے، کہ اللہ جو نیک اولاد والے ہیں اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور بھی ساتھی جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، کہ اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی، اللہ آج ان دونوں پر وقت ہے تو بھی شفقت فرما، اللہ تو بھی شفقت فرما۔ کہ اللہ
آسانیاں پیدا فرما دے اللہ، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اللہ، ہماری مشکلیں آسان فرما دے اللہ، ہماری مشکلیں آسان فرما دے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، صرف اپنے در کا محتاج رکھنا اللہ، مغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہ، اپنا حلال کافی کر دے اللہ، حرام سے محفوظ فرما دے اللہ، اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے اللہ، اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق عطا فرما اللہ، نیچے والے سے محفوظ فرما اللہ، کسی کے آگے سوال کرنے سے محفوظ فرما اللہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمانا اے مولا قدوس، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں ہے اللہ، اس کی تکلیف رفع فرما دے، خاص طور پہ اللہ بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، ان مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، کس طرح گولیوں کی بجاڑ، کس طرح گولیاں برس رہی ہیں، کسی طرح پروردگار فائرنگ ہو رہی ہے یا اللہ افراتفری پڑی ہوئی ہے، کس طرح ان کے ساتھ شدید کرب کے اندر مبتلا ہیں اے مولا قدوس، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے پروردگار، اس پروردگار اس مسجد کے قاری صاحب ہمارے شیخ عبدالمالک منٹر صاحب، پروردگار جتنے بھی معاونین ہیں مسجد کی جو انتظامیہ ہے کہ اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اللہ، جس طرح یہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں اللہ، تو ان کے گھروں کو آباد کر دے اللہ، تو ان کے گھروں کو آباد کر دے اللہ، تو ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اللہ، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے اللہ، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ، اس بدامنی سے، بے چینی سے محفوظ فرما دے اللہ، ہم سب کے حال میں رحم فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔